کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، جب امام زمانہ آئیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے۔ قبر زہرا کی ہوگی جب تعمیر، قبر زہرا کی ہوگی جب تعمیر، انبیاء سب بلائے جائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے۔ عشق باقر میں اور صادق میں، عشق باقر میں اور صادق میں، ایک دارالقلم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے۔ یاد قاسم میں قبر شابر پر، یاد قاسم میں قبر شابر پر، ارے آنسو کے دیے جلائیں گے، ارے پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، جب امام زمانہ آئیں گے۔ اپنے مولا حسن کا دسترخوان، اپنے مولا حسن کا دسترخوان، زائروں کے لیے بچھائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے۔ قبر زہرا پہ پرچم عباس، قبر زہرا پہ پرچم عباس، خود امام زمان لگائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے۔ ہاں بقیہ میں پھر تکلم و شمس، ہاں بقیہ میں پھر تکلم و شمس، کبش برداری کرنے جائیں گے، اور پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے،
جب امام زمانہ آئیں گے پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے سلام اللہ روح لبھا نور و قدر کوثر و طہا ذکر نورانی عاشق تسبیحات حضرت زہرا اللہ اکبر ہمیں جلا اللہ اکبر ہمیں شکر اللہ اکبر در راہ علی فاطمہ استاد مثل یقول صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ اے سیدہ اے میری بی بی اے سیدہ اے فاطمہ اے مرضیہ اے قلب مصطفیٰ مرتضیٰ بند کر دوں جو آپ کا بیان گر نہ جائے کہیں یہ آسمان ہو نہ جائے فنا یہ جہاں گر نہ ہو زہرا آپ کا مہربان صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ یا سیدہ کعبے پر جو پردہ لگا ہے کعبے کے سر پہ جو سجا ہے سایہ آپ کی رضا کا ہے گھر اللہ کا گھر آپ کا مسجد میں کھلتا ہے در آپ کا سجدے میں ہے سر آپ کا سجدے میں ہے سر آپ کا صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ کیسے تھاموں دیواروں در کو میں فضا شعلوں میں احمد کا ٹکڑا زخمی ہے پہلو شکستہ
اللہ اکبر یہ درد درو، اللہ اکبر یہ مصیبتیں، اللہ اکبر یہ زخم میرا، خونی ہے کوثر کی صبایتیں، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ۔ ایسا غم تھا روشن دن پر بھی گر پڑتا، ہر سمت ہوتا اندھیرا، لیکن بی بی کے بس لبوں پر تھا الحمدللہ برقضائے، الحمدللہ ہر رنج علم، الحمدللہ میں بنت نبی، تھامے ہوں تنہا حیدر کا علم، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ۔ شرمندہ ہے بیت اللہ کا حسین نقشہ، یشرب میں احمد کا روضہ، رو رو کے پڑھتا ہے نوحہ، سبحان اللہ روشن ہے رات دن، سبحان اللہ یہ روضہ رسول، سبحان اللہ رونق ہے چار سو، اجری ہوئی ہے مگر قبر بطول، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ۔ شرمندہ ہے بیت اللہ کا حسین نقشہ، یشرب میں احمد کا روضہ، رو رو کے پڑھتا ہے نوحہ، سبحان اللہ روشن ہے رات دن، سبحان اللہ یہ روضہ رسول، سبحان اللہ رونق ہے چار سو، اجری ہوئی ہے مگر قبر بطول، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ حبیب خدا بتیا کیا صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، زمانہ بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو چشمان مصطفیٰ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد صلوات، آواز بلند 14 معصومین علیہ السلام بلند کر صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى من يفترق حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات محمد سامعین گرامی قرآن کریم کی مشہور معروف آیت کریمہ خلاق کائنات ذات کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے قل اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں آپ ہمارے قرابت داروں سے مودت کریں قرابت داروں سے محبت کریں من یفترق حسنہ اگر کوئی اہل بیت کی محبت کے ساتھ آل رسول کی محبت کے ساتھ اگر کوئی نیک کام انجام دے نماز روزہ عبادت ریاضت صدقہ خیرات کوئی بھی اہل بیت کی محبت کے ساتھ اگر کوئی نیک کام انجام دے اللہ کہتا ہے نزد لہ فیہا حسنا ہم اس کو بہترین عمل بنائیں گے بشرط شرط یہ ہے اہل بیت کی محبت ہو پھر نماز پڑھے روزہ رکھے صدقہ دے خیرات دے زکوٰۃ دے حج پر جائے بڑوں کا احترام کرے جو نیک کام بھی کرے محبت اہل بیت کے بعد اللہ کہتا ہے نزد لہ فیہا حسنا ہم اس کو بہترین عمل بنائیں گے نہ فقط خدا بہترین عمل بنائے گا ان اللہ غفور شکور اللہ کہتا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت ہے ہم اور آپ معصوم تو نہیں ہیں انسان ہیں گناہ بھی ہم سے ہو سکتا ہے اگر اہل بیت کی محبت ہے تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ غفور شکور خدا غفور ہے خدا تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا
نہ فقط خدا تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا، ان اللہ غفور شکور، چونکہ تم نے رسول اور آل رسول سے محبت کیا ہے، معدت کیا ہے، خدا تمہارا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ان اللہ غفور شکور، خدا شکور بھی ہے، خدا غفور بھی ہے۔ اس اعتبار سے اہل بیت کی محبت، الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت کی محبت، رسول اور آل رسول کی محبت ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ہمارے لیے ایک عظیم سپر ہے، ایک عظیم سپر، نجات کا بہترین ذریعہ۔ یہ اور بات ہے جو دشمنان آل محمد ہیں، جن کو نہ ماننا ہے وہ نہ مانے، ان کو علی سے دشمنی ہے، آل علی سے دشمنی، اس اعتبار سے وہ عظمت علی اور آل علی کو کم کرتے ہیں، اور اہل بیت کی جو عظمت ہے اس عظمت کو وہ نہیں مانتے۔ آپ کو اس بات کا علم بھی ہے، اسلام میں اصول دین ایک ہے، اصول دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آدم کا دوسرا اسلام تھا اور ابراہیم کا دوسرا اسلام، اور نوح کوئی اور اسلام لے کر آئے، عیسیٰ کوئی اور اسلام لے کر آئے، موسیٰ کوئی اور اسلام لے کر آئے۔ یہ اسلام الگ الگ نہیں تھا، اصول دین ایک تھا، اسلام ایک۔ آدم آئے یہی اسلام لے کر آئے، فرق فقط اتنا ہے کہ آدم کے وقت، آدم کے دور میں آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اور جب نوح کا دور آیا تو نوح کے دور میں نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، جناب نوح کا کلمہ تھا، اور جب ابراہیم کا زمانہ آیا تو ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، جناب ابراہیم اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ جناب آدم کے ساتھ بھی ہے، جناب نوح کے ساتھ بھی ہے، جناب ابراہیم کے ساتھ بھی، کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے۔ اور جب جناب اسماعیل کی باری آئی تو اسماعیل کے زمانے میں اسماعیل کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یہ جناب اسماعیل کا کلمہ۔ عیسیٰ جب آئے، عیسیٰ کے زمانے میں، موسیٰ جب آئے، موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے حبیب کا کلمہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ اسلام ایک ہے، اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اصول دین میں کوئی فرق نہیں ہے، توحید وہی ہے، نبوت وہی ہے، امامت وہی ہے، قیامت وہی ہے، سب ایک ہے۔ توحید میں، اصول دین میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق فقط جو ہے فروع دین میں ہے۔ تو چونکہ 50 وقت کی نمازیں تھیں، 5 وقت کی نمازیں ہوئی، اللہ نے کہا کہ تم امت رسول خدا کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھو، ثواب 50 رکعت والی نماز کا تم کو ملے گا۔ اس اعتبار سے 6 مہینے کا روزہ تھا رسول خدا کی امت کے لیے، 30 روزہ ہے، 30 1 مہینے کا روزہ، روزہ رکھو 30 دن، ثواب ملے گا 6 مہینے والے روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک امت کے لیے سوموار کا، اتوار کا دن عید تھا، ایک امت کے لیے سنیچر کا دن عید تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن جو ہے وہ عید کا دن قرار دیا گیا۔ ایک افراد کے لیے، ایک امت کے لیے مخصوص جگہ تھی عبادت کرنے کے لیے، فلاں مقام پر جائیے وہیں عبادت کیجیے، اس کے علاوہ اور آپ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے اور کہیں آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے امت رسول خدا کے لیے زمین کو پاک اور پاکیزہ قرار دیا، جہاں ظاہری نجاست نہ ہو وہاں آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ وہاں پر آپ نماز بھی پڑھیے، وہاں پر آپ سجدہ بھی کیجیے، آپ گھر میں پڑھ لیجیے، میدان میں پڑھ لیجیے، ریگستان میں پڑھیے۔ اس اعتبار سے فقط جو ہے فروع دین میں تبدیلی ہے۔ پہلے کے زمانے میں اگر لوگ کوئی گناہ کرتے تھے، کوئی پاپ کرتے تھے تو یقیناً وہ سامنے آ جاتا تھا، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا گناہ ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ خدا اس امت کے لیے غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ خدا کیا کرتا ہے کہ امت کے گناہ کو خدا چھپا دیتا ہے۔ اے میرے نبی، میں چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، میں نے
گناہ کو چھپا دیا، قیامت میں پتہ چلے گا معذرت کے ساتھ، آج نہیں، آج ہو سکتا ہے ایک انسان کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، یہ بہت مومن ہے، یہ بہت دیندار ہے، یہ بہت پرہیزگار ہے، اور ایک انسان کو ہم بہت خراب سمجھتے ہیں، یہ بہت خراب ہے، یہ بہت خراب ہے، یہ بہت خراب ہے۔ خدا ستار العیوب ہے، ہماری عیوب کو بھی چھپا رہا ہے، آپ کے عیبوں کو بھی چھپا رہا ہے، ہمارے گناہ کو بھی چھپا رہا ہے، آپ کے گناہ کو بھی چھپا رہا ہے۔ قیامت میں جب پردہ اٹھے گا پھر پتہ چلے گا نیک کون ہے، بدکار کون ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو خدا چھپا رہا ہے۔ ابھی دعائے کوئل آپ نے سنا، مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا پالنے والے تم نے کیسے کیسے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی، جو ہم نے اعلانیہ گناہ کیا پالنے والے تو نے اسے بھی چھپایا، جو نے مخفی طور پر گناہ کیا پالنے والے تو نے اسے بھی چھپایا۔ اس اعتبار سے خدا گناہوں کو چھپا رہا ہے۔ تبدیلی جو ہے، فرق جو ہے وہ فروع دین میں ہے، اصول دین میں نہیں ہے۔ جب تبدیلی فروع دین میں ہے، اصول دین میں نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ بنی اسرائیل کے فرقے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ 72 جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ اصول دین میں تو کوئی فرق ہے نہیں، جو فرق ہے فقط فروع دین میں فرق ہے۔ نماز سب پڑھ رہے ہیں، روزہ سب رکھ رہے ہیں، حج کو سب جا رہے ہیں، زکات سب دے رہے ہیں، پھر 72 جہنم میں کیوں جائیں گے؟ 72 کو جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اعتبار سے رسول کی معرفت حاصل کرنا تھا، خود جس اعتبار سے رسول خدا کی معرفت ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی، اس اعتبار سے ہم رسول خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکے۔ جس اعتبار سے آل رسول کی معرفت ہمیں ہونی تھی، اس اعتبار سے ہم آل رسول کی معرفت بھی نہیں کر سکے۔ نہ ہم اللہ کے حبیب کو پہچان سکے، نہ آل محمد کو پہچان سکے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ خود خدا کے رسول کو اگر پہچانتے نا تو آج فرقے فرقے میں مسلمان نہیں بڑھتے، اگر آل محمد کو پہچانتے نا تو آج فرقے فرقے میں مسلمان تقسیم نہیں ہوتے، چونکہ خدا کے رسول کو بھی نہیں پہچانا اور اسی طریقے سے کسے محمد اور آل محمد کو بھی نہیں پہچان سکے۔ اللہ کے رسول کو کیا سنتے رہتے ہیں آپ ہم جیسے؟ بالکل، یعنی آپ اگر روضہ رسول پر جائیے جہاں پر رسول خدا کی قبر ہے، اس سمت رخ کر کے آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس سمت آپ اگر رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اگر اس سمت اگر آپ رخ کر کے دعا کریں گے تو ہر جو ہے جو ناصبی یہی کہے گا رخ کر کے جو نماز پڑھ دعا کریں گے، کہتا کہ نہیں آپ یہاں دعا مت کیجیے، یہ رسول خدا کی قبر ہے، آپ دوسری طرف رخ کیجیے، وہاں رخ کر کے آپ دعا مانگیے۔ آپ دعا نہیں مانگ سکتے، آپ جالی کو نہیں چھو سکتے، آپ قبر کے نزدیک نہیں جا سکتے، آپ رسول خدا کی قبر کے نزدیک جا کر اپنے لمحائے مبارک کو جنبش نہیں دے سکتے۔ آپ فقط دل میں کچھ کہیے، فوراً کہے گا یہ کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ پہچانا ہی نہیں پہچانا، وہ سوچتا ہے کہ رسول خدا ہم جیسے ہیں، رسول خدا ہم جیسے نہیں ہیں۔ رسول خدا کی حدیث ہے کیا؟ رسول خدا نے فرمایا من زارنی بعد موتی، اگر کسی نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کیا، فکأنما زارنی فی الحیاتی، اگر کسی نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کیا، مثل ایسا ہی ہے اس نے میری حیات میں میری زیارت کیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اس نے میری حیات میں رسول خدا زندہ ہے اور رسول خدا سے اسے ملاقات کیا، رسول خدا کی طرف نے زیارت کیا۔ اس اعتبار سے لہٰذا اس اعتبار سے وہ سوچتے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ چلے گئے، یہ مر گئے، ان کو موت آ گئی، اب ان کا نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ نہ کچھ دے سکتے ہیں، یہ نہ کچھ سن سکتے ہیں، یہ نہ کچھ پورا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے اللہ کے رسول سے دعا بھی مت مانگو اور ان کا جو احترام ہے، رسپیکٹ ہے ان کا، وہ بھی مت کرو، وہ ہم جیسے ہیں، بالکل ہم جیسے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن میں اللہ سورہ قصص میں قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین تمام انبیاء سے آیت میثاق میں
तमाम अंबिया से अल्लाह अहद ले रहा है, तुम सब के आखिर में एक नबी भेजेंगे जो खातिमुन नबीन होगा, जो रहमतुल लिल आलमीन होगा। तुम सब उस पर ईमान लाना। और ईमान लाने का मकसद ये नहीं है कि नौज़ुबिल्लाह मादल्लाह अल्लाह के रसूल को हम अपने जैसा समझे, नहीं। अल्लाह के दरमियान और तुम्हारे दरमियान वो नबी वसीला है, तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह के दरमियान और तुम्हारे दरमियान वो नबी वसीला है। डोल का पानी, कुएं का पानी हम तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच सकता। कुएं का पानी हम तक पहुंचाने के लिए दरमियान में रस्सी और डोल की जरूरत है। अगर रस्सी और डोल हो तो कुएं का पानी हम तक पहुंचेगा। इसी तरह खुदा ये कह रहा है अंबिया से, अगर तुमको हम तक पहुंचना है तो ये नबी वसीला है, इस पर ईमान लाना, लाने के बाद तुम हम तक पहुंच सकते हो। लिहाजा यही वजह है आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी का ये कौल नहीं है नबी हम जैसे। न आदम ने कहा नबी हम जैसे, न इब्राहिम ने कहा नबी हम जैसे, न इस्माइल ने कहा नबी हम जैसे, न ईसा मूसा ने कहा नबी हम जैसे। लेकिन आज का पागल ये कह रहा है नबी हम जैसे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ऐसे अफराद को क्या कहा जाएगा? पागल ही तो कहा जाएगा, दीवाना ही तो कहा जाएगा। ये दीवाना है, पागल है जो नबी को कह रहा नबी हम जैसे। कहाँ तू और कहाँ नबी, कहाँ रहमतुल लिल आलमीन, कहाँ वजह तख्लीक कायनात और कहाँ हम। हमारा वजूद क्या है, हमारी हैसियत क्या है कि हम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी को अपने जैसा समझे। लिहाजा इस एतबार से नबी की मार्फत में इश्तबा किया। जब इश्तबा किया तो कौम टुकड़े टुकड़े हो गई, कौम बढ़ गई। एक शख्स नबी के रोज़े की तरफ, अगर आप दुआ कीजिए तो क्या कहते हैं कि हाजा हजर, वो जो जाली है, क्या है? हाजा हदीद, हाजर हदीद, ये लोहा है। और काबे की तरफ में जो पत्थर लगा हुआ है हाजा हजर, ये पत्थर है, यानी काबा पत्थर है। और नबी के रोज़े में जो जाली है लोहे की, ये हदीद है, हदीद। लिहाजा ये हदीद जो है आप इसे चूमें, आप इसे बोसा दें, आप अपने आप को मस करें, ये लोहा है। और उसी तरीके से काबा जो है वो काबा जो है पत्थर है। लिहाजा पुराने ज़माने में जब ईरान से हुज्जाज आते थे तो बड़े बड़े आयतुल्लाह ईरान से जब हज करने के लिए आते थे तो उसी तरीक़े से जब हज करने आते थे तो वो मक्का के या मदीने के जो बड़े मशहूर होते थे, बड़े अफराद, उनके लिए वो तोहफा लेकर आते थे। तोहफा, वहाँ से तोहफा लेकर आए और आने के बाद उनको तोहफा दिया। लिहाजा हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन इनके अकीदे से वाकिफ थे कि खुदा से कुछ नहीं मिलता, ये हदीद है, ये लोहा है, ये पत्थर है, नहीं मिलता। लिहाजा उसकी एतबार उन्होंने क्या किया कि जब वहाँ से वो आए थे नफीस कुरान, जबरदस्त कुरान, बिल्कुल गिलाफ में लपटा हुआ जबरदस्त कुरान लेकर आए और आने के बाद जो सबसे बड़ा मसूल था उसको दिया। जैसे दिया तो उसने फौरन लिया कुरान, लेने के बाद चुमना शुरू किया। तो जब चुमना शुरू किया तो इन्होंने कहा ला 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 ला, तुम क्यों चुम रहे हो? कहा कि हाजा कुरान, तो कहा कि नहीं ये कुरान नहीं है, हाजल करतीस, ये कुरान नहीं है, बल्कि ये कागज है, कागज, ये कुरान नहीं है, कागज है। तो कहने लगा नहीं हाजा कुरान, ये कुरान है। उस पर आयतुल्लाह ने जवाब दिया कि नबी के कब्र को कहते हो हाजल हदीद और फला हजर अस्वद, फला फला पत्थर को कहते हो हाजल हजर। अगर ये वो पत्थर है और ये हदीद है तो ये भी हाजा, ये भी कागज है। तो कहता ना ना ना, ये कागज नहीं है बल्कि कुरान है, हम कुरान समझ कर चुम रहे हो। क्या तुम्हें नहीं समझ में आया? तुम इसे कुरान समझ कर चुमते हो, हम बारी से कुरान समझ कर चुमते हैं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जिसे तुम कुरान समझ कर चुम रहे हो, लिहाजा वो बारिश से कुरान है, उनके घर में कुरान नाजिल हुआ, उनके पास कुरान नाजिल हुआ, वो साहिब कुरान है। इस एतबार से लिहाजा क्या है, रसूल हम जैसे। जिस एतबार से रसूल अल्लाह को पहचानना था उस एतबार से रसूल अल्लाह को नहीं पहचाना। आले मोहम्मद रसूल अल्लाह के बाद आले मोहम्मद में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, खुद जनाब फातिमा ज़हरा को
पहचानते, फातिमा ज़हरा को नहीं पहचाना। अली इब्न अबी तालिब को पहचानते, अली इब्न अबी तालिब को नहीं पहचाना। रसूल की शान क्या है कि 1,23,999 अम्बिया जब अल्लाह के रसूल को आता हुआ देखे तो एहतराम को खड़े हो जाए। दुनिया का दस्तूर यही है, अक़लन भी है, शरअन भी है। क्या गुलाम अपने आका का एहतराम करे, महकूम हाकिम का एहतराम करे, रियाया बादशाह का एहतराम करे, यही दस्तूर है। छोटा अपने बड़े का एहतराम करे। लिहाजा जब रसूल खुदा खातिमुन नबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, सबसे बड़े नबी है, उनके बाद कोई आने वाला नबी नहीं है, तो क्या 1,23,999 अम्बिया पर वाजिब है कि जब रसूल को आता हुआ देखे सबके सब एहतराम में रसूल में खड़े हो जाए। समझ में आया रसूल अल्लाह का मकाम क्या है? यानी 1,23,999 अम्बिया रसूल खुदा के एहतराम में खड़े हो, और रसूल खुदा अगर बैठे हुए हो, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आ जाए तो रसूल खुदा एहतराम में खड़े हो जाए। समझ में आया? पता चला। उसके बाद रवायत बताती है कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब घर में वारिद होते थे तो जनाब फातिमा ज़हरा एहतराम में अली में खड़ी हो जाती थी। पता चला नबी किसको कहते हैं? 1,23,999 अम्बिया जिसका एहतराम करे उसको मोहम्मद कहते हैं, जिसका एहतराम रसूल खुदा करे उसको फातिमा कहते हैं, जिसके एहतराम में अली, जिसके एहतराम में फातिमा उठ जाए उसको अली कहते हैं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। फातिमा ज़हरा का एहतराम, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एहतराम क्या जनाब फातिमा ज़हरा के बारे में नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरिज़ाए फातिमा, अल्लाह उससे राजी होता है जिससे फातिमा राजी हो जाए। लियबग़दा लिग़ज़ब फातिमा, अल्लाह उससे ग़ज़बनाक होता है जिससे फातिमा ग़ज़बनाक हो। फातिमा जिससे राजी हो उससे खुदा राजी होता है। कितनी अजीम हस्ती है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, कितना अजीम मकाम है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बहुत अजीम मकाम। लेकिन इस अज़मत के बावजूद दुनिया से अज़मत जनाब फातिमा ज़हरा पोशीदा नहीं है। दुनिया अज़मत जनाब फातिमा ज़हरा को पहचानती है। बनी उमैया वाले भी पहचानते हैं, बनी अब्बासी वाले भी पहचानते हैं, सब पहचानता है फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है, फातिमा ज़हरा की अज़मत क्या है। लेकिन उसके बावजूद 1925 24 अप्रैल में इब्न तैमिया किताब उठाकर पढ़े, 100 साल हुआ, 100 साल के अंदर इब्न तैमिया आया और आने के बाद उसने उसी तरीके से लिखना पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद गलत फतवा देता था, गलत बातें बताता था, गलत फतवा देता था। खुद इसका बाप इब्न तैमिया का बाप अपनी औलाद से राजी नहीं था। इसके एतबार से लोग इसके अफकार से सारी दुनिया वाले जानते हैं, अहले तफन्नुन को भी पता है। इस्लाम में आने के बाद इसने अल्लाह के रसूल की हदीस को, इसने खुद इस्लाम में दाखिल होने के बाद इस्लाम को खुद किया, खत्म किया। ये बिदअत है, ये पाप है, ये गुनाह है, ये हदीस नहीं है, ये फलानी। इस एतबार से बहुत ज़्यादा इस्लाम को नुकसान दिए। 100 साल की ये वहाबियत, ये 100 साल जब इब्न तैमिया आया, आने के बाद उसने बता दो उसी एतबार से नुकसान करना शुरू किया। शुरू करने के बाद रफ्ता रफ्ता इस एतबार से क्या है कि कब्र को आप नहीं जा सकते, कब्र में आप फातिहा नहीं पढ़ सकते, कब्र को आप फना नहीं बना सकते, कब्र पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कब्र पर आप फना नहीं कर सकते। इस एतबार से कब्र बाबा जहाँ कहीं भी कब्र है ना, खुद रसूल खुदा की कब्र जो मदीने में है, यानी रसूल खुदा की कब्र के पास का जो हिस्सा है उस हिस्से को क्या कहा जाता है? जन्नत के बाग का टुकड़ा कहा जाता है, जन्नतुल फिरदौस का हिस्सा कहा जाता है। इस एतबार से लिहाजा हम अपने इल्म मासूमीन के कबूल पर या उनके रोज़े में उनके हरफ पर क्यों नमाज पढ़ते हैं, क्यों दुआ करते हैं? इसलिए इस जगह पर हमारा इमाम दफन है, इस जगह पर रसूल खुदा दफन है, जिस मकाम पर अल्लाह का रसूल दफन है वो दुनिया की बेहतरीन जगह है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद।
نہیں کرے، اس اعتبار سے لہذا ہزار پابندی. اور اسی اعتبار سے انہوں نے کیا کیا کہ 1924 میں 1925-24 اپریل لہذا اسی حدیث پڑھا کا سہارا لے کر قبر جناب فاطمہ زہرا روضہ اس مقام پر بنا ہوا تھا، مسمار کر دیا، توڑ دیا. 4 معصوم کی اور قبر تھی، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان کی قبر کو مسمار کیا. فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کی قبر تھی، ان کی قبر کو مسمار کیا. ابن عباس رسول خدا کے چچا کی قبر تھی، ان کے قبر کو مسمار کیا. جناب ابراہیم تھے رسول خدا کے بیٹے، ان کی قبر مسمار ہوئی. اس طریقے سے جنت البقیع میں شہدائے احد اور جو بڑے بڑے معزز صحابی تھے ان کی بھی قبر ویران برباد کیا، اور خاص کر کے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کی قبر کو ویران کیا. یہ اس وقت سے لے کر آج تک قبر فاطمہ پر سایہ نہیں ہے. ارباب ایسا یہ کیسے مسلمان ہے؟ ایک عام مسلمان کی قبر اس پر تو سایہ ہے. آپ جا کر دیکھیے فلاں مقام پر کوئی بادشاہ مر گیا، کوئی راجہ مر گیا، محل بنا دیا، بہترین مسجد بنائی ہے، اس میں فلاں راجہ دفن ہے، اس میں فلاں بادشاہ دفن ہے، اس میں فلاں دفن ہے. ایک معمولی انسان کے لیے بہترین عمارت بن رہی ہے کہ فلاں دفن ہے، اور رسول کی بیٹی کی قبر پر سایہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کی قبر اور ہمارے 4 معصوم اماموں کی قبر ہے. ارباب اعضاء جنت البقیع میں کون؟ فاطمہ زہرا. پتہ ہے ارباب اعضاء جس کے احترام کو اللہ کا رسول اٹھتا تھا، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، جس کے لیے نبی نے فرمایا فاطمہ ام ابیہ ہے، جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے محبت کرے 100 مقام پر محبت فاطمہ اسے کام آئے گی. وہ کون فاطمہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے؟ وہ کون فاطمہ زہرا جو شافیہ محشر ہے، شفاعت کرنے والی فاطمہ، اتنی عظیم فاطمہ. آج مسلمان کہاں ہے ارباب اعضاء؟ اگر اس کا باپ مر گیا، ماں مر گئی تو قبر پر اسی اعتبار سے قبر کو بناتے ہیں، نیم پلیٹ لگاتے ہیں، کم سے کم اتنا پتہ چلے کہ یہ فلاں سن میں یہ خاتون پیدا ہوئی، فلاں سن میں یہ خاتون وفات پائی، یہ فلاں خاتون کی قبر ہے. لیکن جناب فاطمہ زہرا کی قبر پر کوئی نشان نہیں ہے. ارباب اعضاء رسول کے شہادت کے بعد سب سے زیادہ فاطمہ کو رلایا، اتنا رلایا، اتنے رونے والے کوئی بھی نہیں تھے ارباب اعضاء جتنا جناب فاطمہ زہرا روئی ہے. آپ کہیں گے جناب آدم 40 سال روئے، آپ کہیں گے جناب یعقوب 40 سال روئے، آپ کہیں گے جناب یوسف 21 سال روئے، آپ کہیں گے سید سجاد 40 سال روئے. ارباب اعضاء ہمارے چوتھے امام 40 سال روئے ہیں. جب پانی سامنے آیا ہے ہمارا امام رو پڑا، جب کھانا سامنے آیا ہے ہمارا امام رو پڑا. سید سجاد 40 سال روئے ہیں، لیکن سید سجاد کے رونے میں، جناب آدم کے رونے میں، جناب یعقوب کے رونے میں، جناب یوسف کے رونے میں، فاطمہ زہرا کے رونے میں فرق ہے. ارباب اعضاء کسی نے ہمارے امام سے پوچھا مولا باقی افراد بہت زیادہ مدت روتے رہے، لیکن اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ زہرا بہت روئی سب سے زیادہ. مولا بہت کیسے روئی؟ جناب فاطمہ زہرا نے 40 سال گریہ نہیں کیا، فاطمہ زہرا نے 21 سال گریہ نہیں کیا، فاطمہ زہرا نے تو میرے مولا فقط رسول کے وفات کے بعد فقط 2 مہینہ گریہ کیا، یا رسول کے انتقال کے بعد فاطمہ زہرا نے 3 مہینہ گریہ کیا. لیکن آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ فاطمہ زہرا نے گریہ کیا. امام نے فرمایا میری دادی ایسا روئی ہے جیسا کوئی نہیں رویا ہے. میرے مولا آپ کی دادی کیسے روئی ہے؟ فرمایا میری دادی 18 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اس اعتبار سے میری دادی روئی ہے. شدت غم اتنا تھا، صبت الایام سرنا لیا، میری دادی پر ایسا غم پڑا ہے اگر دن
दिल पर पड़ता तो वो दिन रात में तब्दील हो जाता, अगर वो गम पहाड़ पे पड़ता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये गम हमारी दादी ने बर्दाश्त किया है। अरबाब अदा खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अरबाब अदा पता है आपको फातिमा ज़हरा के लिए कैसा गम है। इधर नबी का इंतकाल हुआ, इधर दरवाजे पर आ गए, फातिमा अली को निकालो। फातिमा ज़हरा ने कहा अली अपनी मर्जी के खुद मालिक है। अरबाब अदा क्या हुआ, जनाब फातिमा ज़हरा को दरो दीवार के दरमियान जनाब ज़हरा पिस गई, दोनों पसली की हड्डियां फातिमा ज़हरा की टूट गई। अरबाब अदा जब होश आया है, फातिमा ज़हरा को जब होश आया है, अरबाब अदा एक मर्तबा क्या देखा, हसन सामने खड़े हैं, हुसैन सामने खड़े हैं, ज़ैनब है, अरबाब अदा जनाब फिज़ा खड़ी है। एक मर्तबा जनाब फिज़ा ने हसन को नहीं पूछा, हुसैन को नहीं पूछा, जनाब फिज़ा से फातिमा ज़हरा ने एक मर्तबा फिज़ा से कहा फिज़ा ऐना अली, अली कहाँ गए। बस ये सुनना था। फिज़ा ने कहा शहजादी अली चले गए, बस लफ्ज़ चले गए सुनना था। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा की निगाह अली के नालैन पर पड़ी। कहा फिज़ा जब अली ने नालैन नहीं पहनी तो अली गए कैसे। एक मर्तबा जनाब फिज़ा ने कहा शहजादी अली चले गए। एक मर्तबा फिर जनाब फातिमा ज़हरा की निगाह अली के सर के अम्मामे पर पड़ी। कहा फिज़ा जब अली ने ना अम्मामा पहना, जब अली ने ना नालैन पहनी तो अली गए कैसे। फिज़ा ने एक जुमला कहा शहजादी गए नहीं, गले में रस्सी बांध कर ले गए। शहजादी गए नहीं बल्कि गले में रस्सी बांध कर ले गए। बस ये सुनना था। फातिमा अपने गम को भूल गई, पीछे पीछे चली, अली को छोड़ दो वरना अपने सर के बाल को उड़िया करूंगी, तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी। जनाब फातिमा ज़हरा खबरे रसूल खुदा पे पहुंच गई। अरबाब अदा खबरे फातिमा ज़हरा, जनाब फातिमा ज़हरा खबरे रसूल खुदा पर पहुंचने के बाद बद्दुआ करना चाहती थी। एक मर्तबा अली ने सलमान से कहा सलमान सलमान जल्दी जाओ, सलमान जल्दी जाओ, जाकर फातिमा को कहो कि कहीं बद्दुआ न करे। अरबाब अदा जनाब फातिमा ने फारसी आए और आने के बाद का बिन्त रसूल आप रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, आपके बाबा कायनात के लिए रहमत है। ऐ फातिमा बद्दुआ न करना। अरबाब अदा फातिमा ने फकत एक जुमला कहा था मैं सर के बाल उड़िया करूंगी। मैंने अरबाब अदा सुना है कि जुमला सुनते ही अरे मदीने की दीवार जो है बुलंद होना शुरू हुई। सलमान ने कहा शहजादी बद्दुआ न करो। फातिमा ज़हरा ने हाथ को रोक लिया, रोक कर वापस फातिमा ज़हरा आ गई। अरबाब अदा फिर क्या हुआ पता है आपको। जनाब फातिमा ज़हरा 95 दिन या 3 माह जनाब फातिमा ज़हरा 3 माह जनाब फातिमा ज़हरा जिंदा रही, दुनिया से रुखसत हो गई। अरबाब अदा दुनिया से जब रुखसत हुई जनाब फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा। ऐ अली रात को दफन कीजिएगा, कब्र के निशान को मिटा दीजिएगा। ऐ अली मेरे जनाजे पर फना फना को आने न दीजिएगा। मौला अली ने जनाजा उठाया। अरबाब अदा मौला ने जनाजा को दफन कर दिया। दफन करने के बाद कब्र के निशान को मौला अली ने मिटा दिया। अरबाब अदा मौला घर वापस आए। घर जब वापस आए अरबाब अदा आने के बाद अली घर से वापस घर से बाहर नहीं निकले, यानी आने के बाद अली घर से बाहर नहीं निकले। जब कहीं पर कोई जनाजा होता है ना तो दफन करने वाले जब दफन कर देते हैं तो लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि जहाँ से मैयत उठी है साहिब खाना के घर में जाए, आधा घंटा 1 घंटा तसल्ली और दिलासा दे, उसके बाद फिर रवाना हो जाएंगे। अरबाब अदा अली दफन करके आ गए लेकिन अली के पास कोई नहीं आया। खुदा न करे कोई ऐसा हो अरबाब अदा कि मरने वाला मर जाए, उसके घर में कोई दोबारा तसल्ली देने वाला ना आए। इतना बड़ा मदीना है जहाँ हसन हुसैन पैदा हुए, जहाँ जनाब फातिमा ज़हरा अरबाब
ارباب ادا یہاں پر وہی آئی، فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا، جنازے میں نہیں گئے، لیکن جب بعد میں پتا چلا تھا کہ فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئی، پھر تو مدینے والوں کو، پھر تو جناب فاطمہ زہرا کے پاس، مدینے والوں کو علی کے پاس آنا تھا، ارباب ادا کوئی نہیں آیا۔ مولا علی گھر میں ہے، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، ارباب ادا جب 2-3 دن گزر گئے تو امام کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ مولا گھر سے باہر نہیں نکلے، اس طریقے سے میرا مولا اگر گھر میں رہے گا نا تو میرے مولا فاطمہ کے غم میں، میرے مولا کو فاطمہ کا غم بہت سنگین ہوگا، چلو کسی طریقے سے اپنے مولا کو گھر سے باہر نکالے، اپنے مولا کو تسلی اور دلاسا دے۔ عمار آئے، ارباب اعضا آنے کے بعد جیسے ہی آئے، آ کر کیا دیکھا کہ صحن کے خانے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک طرف رو رہے ہیں، ایک طرف حسن مجتبی رو رہے ہیں، ایک طرف حسین رو رہے ہیں، اور زینب ام کلثوم کو علی نے اپنے گود میں بٹھایا ہوا ہے، زارو قطار علی رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ دیکھنا تھا، عمار رونے لگے، مولا نے کہا عمار کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی مظلومی پر رو رہا ہوں، مولا آپ کی بے قدری پر رو رہا ہوں، میرے مولا باہر آئیے، میرے مولا کب تک آپ گھر میں رہیے گا، میرے مولا باہر چلیے کہ کسی بھی اعتبار سے علی کا غم کم ہو جائے۔ ارباب اعضا عمار نے علی ابن ابی طالب کو کمرے سے دکھایا اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی مولا ایک قدم آگے بڑھے، مولا نے کہا عمار اس جگہ کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ عمار یہ وہی جگہ ہے جہاں فاطمہ زہرا کو غسل دیا۔ اے عمار، اے عمار میں سب بھول جاؤں گا، اے عمار میں سب بھول جاؤں گا۔ عمار نے کہا مولا، مولا رسول خدا دنیا سے چلے گئے، آپ نے صبر کیا، فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئی، مولا آپ صبر کیجئے۔ امام نے فرمایا اے عمار میں امام صبر ہوں، اے عمار میں امام صبر ہوں، میں صبر کا بھی امام ہوں، لیکن فاطمہ کے زخم کو دیکھ لیا، عمار فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کو دیکھ لیا، فاطمہ کے ٹوٹے ہوئے بازو کو دیکھ لیا، مجھے صبر نہیں ہوتا، مجھے صبر نہیں ہوتا، جب بھی یاد کرتا ہوں روتا ہوں۔ فاطمہ نے چھپا کر رکھا، فاطمہ نے بتایا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارلوتی جواز تاس مجلس حسین کا جملہ مومنین مومنات کے قصور گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد علیہ السلام کا جلد سے جلد پالنے والے جنت البقیع میں سائے کا انتظام فرما۔ یا اللہ ساری دنیا سے دشمنان آل محمد کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو انصار امام زمانہ میں شامل فرمانا۔ یا اللہ ساری دنیا میں جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں میرے مولا ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حیات میں برکت عطا فرما، ہم سب کی صحت میں برکت عطا فرما، ہم سب کے نسل میں برکت عطا فرما، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، پالنے والے محبت آل محمد میں برکت عطا فرما، خدمت آل محمد میں برکت عطا فرما، پالنے والے پوری دنیا سے کورونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ اپنے جملہ مومنین مومنات جو جہاں ہیں پالنے والے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ان مہلک مر سے جملہ مومنین مومنات کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمارے ملک بنگلہ دیش سے پالنے والے کورونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے اس ملک بنگلہ دیش میں پالنے والے جتنے افراد اس ملک میں بسنے والے پالنے والے بسنے والے پالنے والے سبوں کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی سچی محبت عطا فرما۔ پالنے والے ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرمانا۔ پالنے والے آج شب جمعہ ہے، آپ حضرات اپنے جملہ مرحومین
جو دنیا سے گزر گئے ہیں، جملہ مومنین مومنات جو شہدائے اسلام ہے، شہدائے مدافع حرم جناب زینب سلام اللہ علیہ آئے، کربلا کے شہید ہے، جملہ مقامات پر جو شہداء شہید ہوئے آل محمد کی محبت میں، ہمارے عزیز و اقربا جو دنیا سے گزر گئے، سب کے لیے آپ عذاب در پالنے والوں سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمانا، جوارائے میں معصومین مونے جگہ عطا فرمانا، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمانا۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین مومنات جملہ مرحومین کے لیے جو دنیا سے گزر گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، صلی علی ماتم حسین۔ حسین حسین ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، کہہ رہا ہے ہر شیعہ ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ۔ ہل گیا روضہ نبی کا، ہل گئی قبر نبی، چین سے اپنی لحد پر فاطمہ نہ رہ سکی، جس گھر ہی ڈھایا گیا ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ۔ مصطفیٰ روتے رہے اور مصطفیٰ روتے رہے، سیدہ روتی رہی اور مصطفیٰ روتے رہے، منہدم ہوتا رہا ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ۔ کہہ رہا ہے آسمان، کہہ رہی ہے یہ زمین، چین سے اپنی لحد میں فاطمہ نہ رہ سکی، ظالموں نے ڈھا دیا ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ۔ روضہ زہرا کو ظالم کر رہے تھے جب شہید، رو رہے تھے خون کے آنسو کربلا کے سب شہید، کہہ رہے تھے انبیاء ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ۔ کہہ رہا ہے آسمان، کہہ رہی ہے یہ زمین،
ہائے سیدہ ہائے سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کوئی غم سے یوں چھوڑ نہیں ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو کی بھی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے گلی گھر میں ہے دیر سے چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک والی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ
بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری کب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے۔ تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیرے تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے۔ حسین 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 السلام علیکم السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث مشیبۃ اللہ، السلام علیکم وارث نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث محمد اللہ، السلام علیکم وارث عیسی اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث امیر المؤمنین علی اللہ، السلام علیکم محمد المصطفی، السلام علیکم یا نبی المرتضی، السلام علیکم محمد الرسول، السلام علیکم یا نبی الرسول، السلام علیکم یا صلی اللہ علیہ وسلم والذکر الموجود، اشهد ان لا اله الا انت صلاه وانت الزكاه وانت بالمعروف وانت بالمنكر وانت الله رسول الله اليقين، ولا اللهم مدد قدرك، ولا اللهم مدد كرامك، ولا اللهم مدد سميعك بذلك فرضيات يا مولاي وعبد الله شكرك كنت اقول في الارض شاملته، ولا حمد متفرد لك تسك جاريه يا جواسها، ولا تسك من مظلمه سيامها، واشهد انك من تاجدين وطن المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرسول الزكي العادل النقي، واشهد ان لا اله الا انت بيدك المتقى ولا مولود والوسيله والهدى ولا الدنيا، واشهد ان لا ملائكته بها رسول ونبيكم مؤمن وبيامكم مؤمن بشرائعه متبعون صلوات الله عليكم وبركاته 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 وبركاته، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم حسین الشہید، السلام علیکم یا شہید ابن الشہید، السلام علیکم یا المظلوم والمظلوم، لعن اللہ امة قتلتک، لعن اللہ امة ظلمتک، لعن اللہ امة سمیت ذالک فرضیت، یا رب شوہدائے کا کلمہ سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا ولی اللہ احباب، السلام علیکم یا شفیع اللہ عبداللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الخلیل علی بن زکی الناصر، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بن امیر المؤمنین ثم تبارک الجنتی، اور السلام علیکم یا ولی اللہ
يغفر الله والسلام عليكم من صار في الله السلام عليكم من صار رسول الله السلام عليكم من صار في المؤمنين السلام عليكم من صار قد متجارة سيرة النساء العالمين السلام عليكم من صار في محمد الحسن بن علي الشهيد الناصر السلام عليكم من صار في عبد الله بن أبي أنتم قومي كنتم متبادلة التي بها كنتم كنتم فوضى عظيما فلكني كنتم معكم فاصبحوا معكم زارك المولى بنت الخلفاء والسلام عليكم الشهيد الناصر الله السلام عليك يا مولا بالفضل عباس بن امير المؤمنين السلام عليك يا ايها الرسول الصالح المطيع لله ورسوله اشهد انك قد جهلت انك صدرت عقاتك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين ولقوم ذات الجحيم السلام عليك يا ايها الرسول السلام عليك يا من توفى وكفر السلام عليك يا شفيع الشفوع وعلي سنة أيها الرسول جاهدتون السلام عليك يا سلطان الدولة السلام عليك يا علي بن موسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا كريمة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مدر الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا آتاك الله تعالى فرجا وصلى الله تعالى فرجا وظهورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا